اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ حدیث قدسی میں جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین بن جاتا ہوں۔ ان کا کیا بن جاتا ہوں؟ ہم نشین، ہم مجلس۔ وہ اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، اللہ کے قرب میں، تقرب میں۔ اور ذکر ایک ایسی طاقت ہے اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت رکھی ہے کہ اگر انسان کو ذکر کی قوتوں کا اندازہ ہو جائے اور اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کا، تو اس کی زبان، دل کبھی اللہ کے ذکر سے نہ روکے۔ جو اس کا لطف ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کی برکات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی جو فوائد ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر قلبی، ایک ذکر جہری ہے اور ذکر قلبی ہے، دونوں ہی مقصود ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں کہ دونوں کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ زبان سے اللہ کو یاد کریں تب بھی اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، وہ کوئی کہے میں دل سے اللہ کا نام لیتا ہوں، وہ تب بھی اللہ ہی کا نام لے رہا ہے، اللہ کی یاد ہے۔ دونوں ذکر قرآن سے بھی ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، شریعت مطہرہ سے بھی ثابت ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں ایسے لوگ تھے جو دونوں ذکر کرتے تھے، دونوں اذکار کرتے تھے، دونوں معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ آرام کرتے تو آپ کے دل سے آواز آتی تھی اللہ کی۔ اور صحابہ میں بھی ایسی جماعتیں تھیں جو ذکر خفی کرتے تھے کہ اپنے من میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، یاد کرنا کہ اللہ کو پکارنا، اس کا نام لینا، اللہ 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 اللہ، تو آپ سوچیں کہ جسے ہم پکار رہے ہیں وہ تو وہ ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب پکارا نہیں تو اتنی اس کی انعام اکرام ہے اور اتنی فضل کرم ہے، جب ہم اسے پکاریں گے تو اس کا کیا فضل کرم ہوگا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، فرماتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا کہ سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزار دی ہے، جو اللہ کے ذکر کے بغیر۔ تو جو ذکر قلبی ہے اس کی یہ فوائد ہیں ذکر قلبی کے۔ جب انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ جب یہ دل کو ذکر کا عادی بنا دیں، کہ زبان ہے نا، اس سے کتنے کام ہوتے ہیں انسان کو۔ کبھی اگر ذکر کر رہا ہے تو ذکر کر رہا ہے، اگر کسی سے گفتگو کرے گا تو پھر وہاں رخ ہو جائے گا، اس طرف متوجہ ہو جائے گا، جب فارغ ہوگا ذکر کرے گا۔ لیکن دل کے بارے میں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ دل جب اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے اور اس سے اللہ اللہ کی صدائیں جاری ہو جاتی ہیں، تو آپ جس حال میں ہو، جس کام میں ہو، زبان سے گفتگو بھی کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی یاد سے لگا رہتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ تم سا کوئی ہمدم، کوئی غم ساز نہیں ہے، باتیں بہت ہیں مگر لیکن آواز نہیں ہے، ہم تم ہی آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ کہ یہ ذکر قلبی ایسا ذکر ہے کہ اس میں ریاکاری ہے ہی نہیں، اخلاص ہی اخلاص ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کا نام لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی بندہ تسبیح لے کے پھر رہا تو لوگ سمجھیں گے نیک ہے یا اس کے اندر ریا آ سکتی ہے، لیکن ذکر قلبی ایسا ایک خفی ذکر ہے کہ جب یہ ذکر قلبی کوئی کرتا ہے نا، دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، مراقبہ جسے کہتے ہیں، مراقب ہو کے۔ مراقبہ ایک کنڈیشن کا نام ہے، جب انسان کسی ایک کنڈیشن میں آ جاتا ہے، ایک حالت ہے کہ گردن جھکانا اور ایک توجہ سے بیٹھنا، یہ ایک مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کے اندر ذکر قلبی جب ہم کرتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا عمل سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہے مطلب ہمیں نہیں پتہ چلا کون سی نیکی کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس سے کوئی خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو سے پہچانتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا ذکر ہے جو فرشتے بھی اس سے بے خبر ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کیا نامہ اعمال تولے جائیں گے میزان پر، اس وقت جب ساری نیکیاں
انسان کی آئے گی سامنے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں. وہ نیکیاں ہمارے دائیں یہ سیدھے ہاتھ میں نہیں لکھتا فرشتہ. جب وہ نیکیاں دیکھی جائیں گی تو وہ سارا وہ ذکر ہوگا جو ذکر خفی ہے. اللہ فرمائے گا یہ اس کے اور میرے درمیان کا ایک راستہ. اور دل سے ذکر کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے لگ جائے اور اللہ سے ایک محبت ہو جائے. اور محبت کا ہو جانا دائمی یاد ہے. آپ بتائیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی. اس کی محبت ہی یاد بن جاتی ہے. اس کی محبت ہی ایک قسم سے انسان کے اندر ایسے سما جاتی ہے کہ یاد خود بخود آتی رہتی ہے. یہی کیفیت انسان کی جب اللہ سے ہو جائے گی اللہ کا ولی بن جائے گا, اللہ کا دوست بن جائے گا. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق ایسا ہوگا کہ ہر قدم قدم پہ اس کو نظر آئے گا اور اللہ کی محبت کی خوشبو اس کو اپنے اندر محسوس ہوگی. تو یہ ذکر تبھی حاصل ہوگا جب ہم اہل ذکر کے ساتھ بیٹھیں گے. جب سارے اجتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں, جب اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو کسی کے دل کی کیفیت کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا انسان ہے کس دل کے ساتھ بیٹھا ہے. تو ایسے دل زندہ دل والا بیٹھا ہوتا ہے جس کا ذکر کرنے سے اللہ سب کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں, سب کے دل جاری ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا مدینہ پاک میں تو اس وقت حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے, جو میرے شیخ اول حضرت خواجہ تنویر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ اول تھے. تو ہمیں حضرت جی نے سنایا, فرماتے تھے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو جب آخری وقت تھا تو حضرت سامنے کی طرف دیکھتے تھے اور ہنس رہے تھے اور مسکرانا شروع ہوا, ہنسنا شروع ہوا جب آخری وقت ہے, اور کسی طرف اشارہ کیا کہ آ جاؤ. اور پورے جہاں جس جگہ آپ تشریف فرماتے وہاں خوشبو سے پھیل گئی. اسی حالت میں کلمہ پڑھا. لیکن جب ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اطمینان کے لیے, جب لے کر آئے تو ڈاکٹر نے کیا کہا کہ یہ بھی زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. کیسے؟ کہ ان کا دل چل رہا ہے. تو جب ان کی نبض دیکھی تو پھر ڈاکٹر نے کہا ان کو انتقال ہوئے گھنٹوں میں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ دل ہے جس نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا ہے, یہ نہیں مر سکتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کا قلب چل رہا ہوتا. اور جب جنت البقیع میں ان کی قبر ہے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قدموں کی طرف, لیکن جب ان کو ان کی قبر مبارک میں رکھا گیا تو وہاں بھی کفن دل والی جگہ سے ہل رہا تھا. تو سوچے کہ یہ کیسی یاد ہے کہ جب یار کی ملاقات کا وقت ہو اور جب قبر میں ہو اور فرشتے آ جائیں اور یہ سوال کرے من رب, کہ تیرا رب کون ہے. دل خود گواہی دے رہے کہ دل سے صدائیں نکل رہی ہیں اللہ اللہ کی, زبان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں, کہ ہم نے رب کو اتنا یاد کیا کہ ہمارے دلوں میں اللہ ہے اور ہم اللہ کو دل میں لے کے قبر میں آئے. ایسی یاد ہے, ایسا ذکر ہے, اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.